السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بد نظری کا گناہ ایسا عام ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کا نور ختم کر دے گا۔ یعنی جیسے سورج کو گرہن لگ جاتا ہے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح جو آدمی بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے وہ چاہے کتنا ہی حسین ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، لیکن اس کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی۔ آج کل ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے ہی ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن نماز، تسبیحات اور تلاوت کی جو لذت ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں حاصل ہوتی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی وجہ یہ بد نظری ہے۔ بد نظری بڑا خطرناک روگ ہے اور ایسا روگ ہے کہ لگنے کے بعد جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بد نظری ایسی بیماری ہے کہ قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں، آدمی بوڑھا ہو چکا ہے، پھر بھی یہ بد نظری ختم نہیں ہوتی۔ بوڑھے کو بھی دیکھیں، وہ بد نظری کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک کان اور آنکھ اور دل یہ سب کے سب وہ اعضاء ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، جسم عطا فرمایا، آنکھ دیکھنے کے واسطے دی، کان سننے کے واسطے دیے، زبان بولنے کے لیے دی، ہاتھ پکڑنے کے لیے دیے اور پاؤں چلنے کے واسطے عطا کیا۔ کھال کے اندر، چمڑی کے اندر احساس کا مادہ رکھا کہ گرمی، سردی وغیرہ کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ دماغ سوچنے کے لیے دیا، دل کے اندر جذبات پیدا فرمائے، جسم کے اندر مختلف قسم کی یہ مشینیں قدرت کی طرف سے فٹ کی گئی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اس لیے جہاں جہاں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہیں ہم ان چیزوں کو استعمال کریں، اور جہاں استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہمیں روکا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اب آپ آنکھ کو ہی دیکھیں، آنکھ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے اس سے ہم پوچھیں کہ یہ کیسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عورت کے حسن کو دیکھا تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ آج ایک چھوٹا سا تنکا یا دھول کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہماری آنکھوں میں جاتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، یا ذرا سا پانی چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیسی حالت ہوتی ہے، اور اگر گرم پانی گر جائے تو کیا حال ہو۔ بد نظری کی سزا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بد نظری سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا کہ جو آدمی بد نظری کو اللہ کی ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے گا، یہ سوچے گا کہ میری اس بد نظری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے اس عمل پر معاوضہ کے طور پر ایمان کی وہ کیفیت عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ مٹھاس لینی ہے تو اس کے لیے تھوڑا مجاہدہ تو کرنا ہی پڑے گا، محنت تو برداشت کرنی ہی پڑے گی۔ کتنا بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ ہے۔ اس حدیث سے استدلال کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اس بیماری میں، بد نظری والی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ایمان کی مٹھاس سے محروم ہو جاتے ہیں، عبادت اور اطاعت کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے جو آدمی بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے
تو اس بد نظری کی وجہ سے طاعت کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بد نظری ایسا گناہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، مسلسل چل رہی ہے۔ 1 گھنٹہ تو 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ تو 2 گھنٹہ تک بیٹھے ہوئے ہیں اور گزرنے والی عورتوں پر نظر پڑ رہی ہے اور اپنے دل میں لطف اور لذت اٹھا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ لذت نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آگ ہے، یہ آگ ہے۔ یہ آگ آدمی کو ستاتی ہے۔ یہ مناظر جو اندر محفوظ ہو گئے ہیں وہی پھر یاد آتے ہیں۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں یا دوسرے کام میں لگے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور آدمی کو پریشان کرتی ہیں۔ بد نگاہی بڑی خطرناک چیز ہے، اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور بد نگاہی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو نامحرم کو غلط اور ناجائز نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس پر اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے کے اوپر تو لعنت سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن جس کو دیکھا گیا اس پر لعنت آخر کیوں کی گئی؟ تو اس کے متعلق علماء نے اس حدیث کی تشریح اور وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس کو دیکھا گیا ہے اس نے بھی اس بات کا اہتمام کیا تھا اور اپنے آپ کو سنوارا تھا اور زیب و زینت اختیار کی تھی تاکہ لوگ مجھے دیکھیں۔ مرد جب لباس پہنتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ عورتیں مجھے دیکھیں اور پسند کریں، اور ایسے ہی عورتیں جب زیب و زینت کرتی ہیں تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ مرد ہمیں دیکھے اور وہ پسند کرے۔ گویا اپنے آپ کو اس لیے جب پیش کیا تھا تو ظاہر ہے اس کے دل میں بھی گناہ ہے، اس لیے اس پر بھی لعنت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو بد نگاہی، بد نظری سے بچائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے ہم تمام لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں اور بچا کر رکھ سکیں۔ اعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نگاہوں اور آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور جس وقت آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں اور آپ کیا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو وہ ہم سے اس کا محاسبہ بھی کرے گا، اور محاسبہ کرنے کے بعد سزا بھی دی جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے، جو کچھ دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جو کچھ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب جانتے ہیں، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور اپنے دل کو بھی برے خیالات سے اپنے دل کو بھی محفوظ رکھیں۔